السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البروج پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 85 نمبر پر اور نزول کے حساب سے یہ 27 نمبر پر ہے۔ اس کی 22 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بروج رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو مکہ کی ایذا رسانی پر اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو اس میں ان کی ان تکلیفوں کے اوپر انعامات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے لیے انعامات ہیں اور تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ بروج یہ برج کی جمع ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، ظاہر ہونا۔ تبرج بھی اسی سے ہی ہے کہ ظاہر کرنا۔ اسی لیے جو بلند قسم کے محل ہوتے ہیں ان کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ بعض شہروں میں فصیل بنی ہوتی ہے جسے ہم گھنٹہ گھر کہتے ہیں، تو عربی میں اسے بھی برج کہتے ہیں۔ اور آسمان کے جو ستارے ہیں ان کے جھرمٹوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان کے وہ ٹھکانے جہاں شیاطین بیٹھ کر پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پہرا سخت کر دیا، ان کو بھی برج کہتے ہیں۔ اسی طرح چاند اور سورج کی منزلوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے ہی مفہوم اس کے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو 12 برجوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا ذکر 12 برجوں کا حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن ان برجوں کے یہ نام رکھنا کہ سرطان اور اس طرح کے جدول اور اس طرح کے سارے نام، ان کے مفہوم کیا ہیں؟ یعنی بچھو، ترازو، ڈول، یہ ساری چیزیں، تو یہ ان کی آسمان کی خوبصورتی کا سبب نہیں بنتے، حالانکہ برج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمانوں کی زینت کا سبب ہے۔ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح ان برجوں سے قسمت معلوم کرنا اور یعنی ہفتہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، یا فلاں معاملہ کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سخت منع ہیں، اور یہ ایک عوام کے ساتھ ایک فراڈ ہے، ایک صرف پیسے بٹورنے کا یہ سارا سلسلہ ہے۔ ان چیزوں کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی لوگوں کی قسمتیں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان برجوں کو آسمانوں کی زینت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کی برجوں سمیت قسم کھائی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ تو یہاں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ ان چیزوں سے اپنا ہفتہ کے گزرنے کا حال معلوم کرتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں اور اس کو سچا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اتنا غلط کام ہے کہ اس سے بعض اوقات انسان کی نمازیں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ آسمان ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اور پھر اس میں برجوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ والیوم الموعود، اور وعدہ دیے گئے دن کی قسم۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جو جزا اور سزا کا ہے، جس میں لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر کے آئے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی، یا جس کے لیے حاضر کیا گیا ہے اس کی قسم۔ اس کے بھی مختلف معنی ہیں۔ شاہد کا مطلب تو حاضر ہونے والا ہے، اور مشہود یعنی جس کے لیے یا جس کے پاس حاضر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو حاضر ہونے والی ہیں اور جن کے لیے حاضر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے مشہود سے مراد جمعہ کا دن لیا ہے،
کہ جمعہ کے دن تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی مختلف مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح صحابہ و تابعین نے شاہد سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، شاہد سے مراد یوم جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے، کیونکہ عرفہ کے دن تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مشہود کہا ہے۔ اور بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ شاہد سے مراد انبیاء و صلحاء ہیں اور مشہود سے مراد ان کی عوام اور قوم ہے کہ جن کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور وہ یعنی اس دن ان سے نبیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ نبیوں نے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچائے یا نہیں۔ بہرحال یہ تمام معنی و مفہوم اس کے ٹھیک ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بڑی قسمیں کھاتے ہیں یا کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے قتل کر دیے گئے، النار ذات الوقود، آگ تھی جلائی گئی۔ اس میں اخدود کا ذکر ہے جو خد سے ہے۔ خد کا معنی ہوتا ہے زمین میں لمبائی رخ گڑھا کھودنا، جس کو ہم خندق یا کھائی کہتے ہیں۔ تو یعنی اتنی عظیم چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے لیے بد دعا کے سخت ترین لفظ استعمال کیے، قتلا، یعنی وہ مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی یہاں انتہا ختم ہو رہی ہے کہ وہ لوگ قتل کر دیے جائیں جنہوں نے ان خندقوں کے اندر آگ جلائی، النار ذات الوقود، وہ جلائی ہوئی آگ تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس چیز پر جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتے تھے شہود، گواہ تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے نہیں انتقام لیا، مسلمانوں سے نہیں بدلہ لیا مگر اس چیز کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو غالب ہے، حمید، بڑی تعریف والا ہے۔ یہاں ان آیات میں بعض مفسرین نے ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور بہت سے مفسرین اس کی تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شروع دنیا سے لے کر دنیا کے اختتام تک تمام وہ لوگ مراد ہیں جو کسی گڑھے یا کسی خندق میں مسلمانوں کو پھینک کر یا آگ جلا کر ہلاک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی لوہے کی دیگ ہو یا زمین میں کھودا ہوا گڑھا ہو، یعنی آگ کے ذریعے اور کسی گڑھا نما چیز کے ذریعے جو لوگوں کو عذاب کرتے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنایا ہے۔ یہاں ایک واقعہ جو آتا ہے وہ صحیح مسلم میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک کافر بادشاہ تھا، تو وہ اس کا سارا مملکت کا نظام جادو کے سر پر تھا، ایک جادوگر تھا اس کا ساتھی۔ تو جب وہ جادوگر مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ہونہار بچہ دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں اور آپ کا کاروبار حکومت چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے اس کو وہ بچہ دیا۔ یہ لمبا ایک واقعہ ہے، مختصر بیان میں کرتی ہوں۔ تو بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو رستے میں ایک راہب سے، عیسائی عالم سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا علم کیا ہے؟ راہب نے اس کو سمجھایا کہ یہی اصل علم ہے، جو تم سیکھتے ہو وہ غلط ہے۔ بچے نے دونوں علم سیکھنے شروع کر دیے، دونوں میں ماہر ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک بہت بڑی بلا ہے جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے، تو لوگ کھڑے ہیں، گزر نہیں رہے۔ اس نے سوچا کہ آج میں آزماتا ہوں کہ کون سا علم اچھا ہے۔ اس نے ایک کنکر پکڑا اور کہنے لگا کہ اللہ، اگر راہب کا علم تیرے نزدیک اچھا ہے تو اس بلا کو دفع کر دے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ پتھر جب مارا تو وہ بلا ہٹ گئی رستے سے۔ لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، لوگوں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے دعا کرواتے
اور وہ اس شرط پہ دعا کرتا کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بات کرتے کرتے بادشاہ کے وزیر کو پہنچی جس کی نظر کا مسئلہ تھا، وہ نابینا ہو چکا تھا۔ وہ بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دو اور مجھے بینائی دے دو۔ وہ کہنے لگا بچہ کہ میں تو بینائی نہیں دیتا، یہ تو اللہ کا کام ہے، تو تم مسلمان ہو جاؤ، یہ کلمات پڑھو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ وزیر نے اس کو تحفے تحائف دینے کی کوشش کی، چونکہ اس میں کوئی لالچ نہیں تھا، اس نے ان چیزوں سے بھی انکار کر دیا۔ وزیر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی، اور جب وہ دربار میں آیا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے پوچھا تو اس نے بچے کا ذکر کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ وہ جادو کی وجہ سے قابل ہو چکا ہے۔ اس نے جادو کا ذکر کیا تو وزیر نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی دی ہے۔ پھر وہ بات جو تھی وہ کرتے کرتے یعنی لڑکے کی حاضری ہو گئی، اس بچے کو حاضر کیا گیا، اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کو تکلیفیں دی گئیں، تو اس نے بتا دیا کہ راہب سے میں نے یہ علم سیکھا۔ راہب کو پکڑ لیا گیا۔ پھر یہ بادشاہ اس بچے سے نمٹنے کے لیے ایک بہت بڑی یعنی اپنی فورس تیار کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے فوجیوں کو کہ اس کو ایک پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو پوچھ لینا کہ اگر دین چھوڑتے ہو تو بچ جاؤ ورنہ دھکا دے دینا۔ بادشاہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جادو کا علم بھی پورا سیکھ چکا تھا۔ تو جب وہ فوجی پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ تو ایک ایسا زوردار زلزلہ آتا ہے کہ سارے ہی مر جاتے ہیں، بچہ بچ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پر، وہ پھر اس کو بچے کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہتا ہے کہ اس کو دریا میں لے جاؤ اور اس سے عین درمیان میں پہنچ کر پوچھ لینا، اگر یہ نہ مانے تو اس کو غرق کر دینا۔ وہ پھر اس کو لے جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ایک طوفان کی وجہ سے وہ سب غرق ہو جاتے ہیں اور بچہ پھر بچ جاتا ہے۔ بادشاہ کو پھر سمجھ نہیں آتی، بادشاہ پھر اس کو سزا دیتا ہے۔ بچے نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے درمیان میرے رب کا نام لے کر مجھے مارو تو پھر میں مر سکتا ہوں ورنہ میں نہیں مر سکتا۔ بادشاہ نے اس سے نجات پانے کے لیے ایسا ہی کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے بات سب ہو گئی، تو جب اس نے اس کو تیر مارا تو وہ شہید ہو گیا۔ لیکن وہ یعنی بچے کا جو مقصد تھا نا وہ پورا ہوا کہ تمام مجمع مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑی پریشانی ہوئی۔ اس وقت اس نے ہر گلی کے آگے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور اس نے لوگوں کو یعنی اپنے سزا دینے والوں کو کہا کہ لوگوں کو گھروں سے نکالو اور ان کو پوچھو اگر وہ مسلمان ہو جائیں، مسلمانی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے ورنہ آگ میں جلاتے جاؤ۔ یہ سلسلہ کئی دن تک ملک بھر میں جاری رہا، حتیٰ کہ حدیث میں ذکر آتا ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر ہچکچائی کہ اس کا کیا قصور ہے کہ مجھے تو پھینکا جائے گا، میں کلمہ پڑھتی ہوں، تو اس کا کیا قصور ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے کی وجہ سے ہچکچا رہی ہے، انہوں نے بچے کو چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ بچے نے آگ میں سے آواز دی کہ ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے، آ جاؤ۔ تو انہوں نے یعنی اس نے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کو بھی پھینک دیا۔ تو بالآخر حدیث میں ذکر ہے کہ وہ آگ جو شاہی محل کے آگے جلائی گئی تھی، جہاں وزراء اور مشیر اور سب لوگ بیٹھے تھے، وہ اس قدر بھڑکی کہ اس نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو بات اصل یہی ہے کہ یہ واقعہ بھی ان تمام واقعات میں سے ایک ہے جس میں مسلمانوں کو خندقوں یا گڑھوں میں پھینک کر سزا دی جاتی ہے، خاص طور پہ جن میں مسلمانوں کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں یہ بد دعا دی ہے اور ان کی حالت یہ بیان کر کے مسلمانوں کو اس میں تسلی و تشفی دی ہے۔ فرمایا کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ ان لوگوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان غلط نہیں ہیں اور ان کا اور کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے، اَإِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
کہ وہ اس اللہ پر ایمان لا چکے تھے جو غالب ہے، تعریف والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کے باوجود مجرم کو ڈھیل دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں حمید کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ڈھیل کیوں دی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈھیل دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ مجرم قیامت کے دن عذر پیش کر کے عذاب سے بچ نہ سکیں، بلکہ یہ جب اللہ کے پاس جائیں تو بے عذر ہوں، ان کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر شدت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بندوں کو کس طرح سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کے لیے اس وقت بہت بڑے انعامات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کو دنیا کی آگ میں جلایا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ بندے کا اختتام بالآخر ہے، یعنی بالآخر وہ موت کا ہی شکاری ہے، چاہے وہ کسی سزا میں ہو یا نہ ہو۔ تو مسلمان کو کافر زیادہ سے زیادہ یہ نقصان دے سکتا ہے کہ وہ اس کو دنیا سے مٹا دے گا۔ تو مسلمان اگر دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر وہ دنیا سے فوت ہو کر چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، فوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دو صفات کا ذکر کیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی کافروں کو یہ بات اللہ تعالیٰ باور کروا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی ایمان لے آؤ گے اور عمل صالح کر لو گے تو تمہارے لیے بھی یہ باغات ہیں۔ یعنی کوئی بھی کافر یا کوئی بھی گناہگار جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے بہت بڑی کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا بلکہ وہ اپنے گناہوں پر اڑا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کی بھٹیاں ہیں، اس کے لیے جہنم کے اندر جھونکے جانا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کا ایسا عذاب ہے جس سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بطش کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑ جس میں تیزی اور سختی پائی جائے، یعنی اتنی تیزی سے پکڑ لیا جائے کہ مجرم چھوٹ نہ سکے، اور اس پکڑ کے اندر اس قدر سختی ہو کہ نرمی کا شائبہ بھی نہ رہے۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت قسم کی ہے۔ ایک انسان تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ تو جب بستیوں کو پکڑتا ہے تو پوری پوری بستی اور پورا پورا خاندان اس سے، پورا پورا قبیلہ اس سے نہیں چھوٹ سکتا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد، کہ جب اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ظلم کرنے کی حالت میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت قسم کی ہوتی ہے۔ یعنی جو پورے قبیلے اور پوری بستی کو پکڑ سکتا ہے
اس کے لیے ایک شخص کو پکڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، یہ اس کی صفات میں سے ہے کہ بے شک وہ یبدئ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ اور دوبارہ بھی وہی لوٹاتا ہے۔ یعنی دنیا سے جب ایک کافر، ایک ظالم، مسلمانوں کو ظلم اور تکلیف کا نشانہ بنانے والا اپنی طبی موت بھی مر جائے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو پہلی بار بھی پیدا کیا تھا، وَيُعِيدُ اور وہ دوبارہ بھی پیدا کر کے اس کو اس کے تمام گناہوں کی سزا دے گا اور مظلوم کے سامنے دے گا تاکہ مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو اور ظالموں اور گناہگاروں کو اپنی رحمت سے نا امید نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی جہنم میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ معافی مانگ لے اور جنت میں چلا جائے۔ لیکن اللہ نے اپنی ایک حکمت کے تحت جو ڈھیل دے رکھی ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے ایک شخص غلط فائدہ اٹھاتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ فعال ذو العرش المجید فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ بہت بڑے عرش والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال یعنی اس کے فعل میں اور اس کے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، اس کا عرش زمین و آسمان پر محیط ہے، یعنی اتنی بڑی اس کی قدرت ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ کافروں کو ڈھیل کیوں یا انسانوں کو اختیار کیوں دیا گیا، تو یہ سب اس کی حکمت ہے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے۔ آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تیرے پاس آئی ہے لشکروں کی خبر، فرعون و ثمود، فرعون کی اور قوم سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قوموں کی طرف ان کا ذکر کر کے ان کی طرف توجہ دلائی کہ وہ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے بچ نہ سکے، نہ وہ ظلم کی وجہ سے دنیا پر ہمیشہ رہ سکے، تو مکے کے لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے، یا کسی بھی یعنی قیامت تک آنے والے ظالم یہ دنیا پر ہمیشہ نہیں رہ سکیں گے، بلکہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں مصروف ہوتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے، یعنی جس کو پیچھے سے آ کر پکڑا جاتا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ آگے سے اگر کوئی پکڑنے کے لیے آئے تو جو پکڑا جانے والا ہے وہ مزاحمت کر لیتا ہے، لیکن یہ پیچھے سے پکڑے جائیں گے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پکڑتے ہیں۔ جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو پکڑ لیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ بھی پکڑے جائیں گے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا، بہت بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یعنی یہ لوگ اس قرآن سے آپ کو غافل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن تو لوح محفوظ سے ہے اور اس کا محافظ تو خود اللہ ہے، اور ان کافروں کو پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی خاطر مشکلات برداشت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نوید سنائی ہے، اور جو دین کی راہ میں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مشکلات چاہے میدان جہاد میں ہوں، یہ تو سب سے بڑا درجہ ہے، چاہے یہ گھریلو سطح پہ ہوں۔ بعض اوقات گھریلو سطح پر بھی دین پر عمل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیویاں یا بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر ان کو دین پر نہیں چلنے دیتے اور ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو اگر وہ مشکلات کا سامنا کر کے دین پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش و کاوش کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے،
اور ان کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔